ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں، اور بریک میں ہمیں جوائن کر لیا ہے مفتی عبدالرؤف قادری صاحب نے، مذہبی اسکالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کریں گے آپ کو، ساتھ ہی ساتھ جمعہ مبارک۔ خیر، ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہے ریحان انور۔ السلام علیکم، ویری وارم ویلکم، آپ کو بھی جمعہ مبارک۔ گزارش کریں گے آپ سے ہی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے سعادت حاصل کریں۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، بیان جس پر دیا جائے گا، وہ ہے اولیاء اللہ کے اکرام کی فضیلت، ان کی اہمیت، ان پر ہم بات کریں گے۔ تھوڑا سا آپ اس پر بیان دیجیے گا۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو میں میٹرو ون کی پوری ٹیم کا، خصوصاً آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے لب کشائی کا موقع دیا۔ جہاں تک آج کے موضوع کی بات ہے تو واقعتاً اس پر گفتگو کرنی چاہیے، کلام کرنا چاہیے۔ کرامات پر ہم ایکچولی میں بات کریں، میں شاید بہتر انداز میں پریزنٹ اولیاء اللہ کی جو کرامات ہے اسی پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو ہمارے پاس ریسورس ہے، قرآن مجید ہے،
جس سے ہم دین کی بات کو سمجھ سکتے ہیں، اور یہ سب سے مضبوط ریسورس ہے ہمارے پاس۔ قرآن ہے، اس کے بعد احادیث طیبہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم دیگر اولیاء اور صحابہ کرام کے اقوال کی طرف جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم نظر کریں، ریسورس اول جو ہمارے پاس ہے، فرسٹ ریسورس ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنی زبردست طریقے سے اولیاء کاملین کی ذات کو، ان کی شان کو بیان فرماتا ہے کہ اگر بندہ صرف قرآن کی اس آیت پر اور اس مقام پر ہی غور کر لے تو اس سے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کہنے کو تو یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، مگر اس آیت کے اندر ایک ایک لفظ اپنے اندر معانی کا ذخیرہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ سب سے پہلے جو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمایا میری بہن، وہ اللہ فرماتا ہے الا۔ الا عربی میں یہ متنبہ کرنے کے لیے، توجہ حاصل کرنے کے لیے اور سامنے والوں کو خبردار کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے خبردار اے لوگو توجہ کرو، یہ جو بات آ رہی ہے یہ عام بات نہیں ہے، یہ خاص بات ہے۔ ان بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اولیاء اللہ، اللہ کے جو اولیاء ہیں۔ اب ولی کا معنی ہم سمجھ جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ولی کا معنی مختلف معنی بیان کیے، لیکن سب سے زیادہ جو ولی کے معنی مفسرین نے لیے ہیں وہ دو معنی لیے۔ ایک دوست کے معنی لیے، یعنی ولی کا معنی ہے دوست، اور دوست بھی عام دوست نہیں، قریبی دوست جس کو بیسٹ فرینڈ کہتے ہیں۔ یعنی ہر شخص کی زندگی میں کوئی بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے۔ آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کو ذہن میں لائیں، آپ کی اس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، آپ کے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تھوڑا سا اس بات کو میں کھولوں کہ آپ بغیر اس کی اجازت سے اس کے پرس میں بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں، وہ بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے۔ آپ بغیر اس کی اجازت سے اس کی گاڑی، اس کی موٹر سائیکل استعمال کر لیتے ہیں، وہ بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے، جو ناراض نہیں ہوتا، جو اپنی چیز کو آپ کی اور آپ کی چیز کو اپنی سمجھتا ہے، اسی کو بیسٹ فرینڈ کہا جاتا ہے۔ تو ایک ولی کا معنی بیسٹ فرینڈ یعنی دوست ہے، اور ایک ولی کا معنی قریبی ہے، سب سے زیادہ قریبی۔ تو قریبی اگر ہم گمان کریں، ہر شخص کی زندگی میں اس کی اولاد قریبی ہوتی ہے، ریحان بھائی اس کی اولاد سب سے زیادہ قریبی ہوتی ہے۔ اولاد رات کو، دن میں، کسی بھی ٹائم جب والد صاحب آتے ہیں، جھپٹ کر والد صاحب کے جیب سے والد صاحب کا جو خاص قسم کا یا والدہ کا خاص قسم کا سامان ہوتا ہے اس میں بھی اگر ہاتھ مار دے تو والد والدہ کو پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ قریبی جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ارشاد فرمایا ان اولیاء اللہ، جو میرے قریبی دوست ہیں یا جو میرے قریبی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ان پر کوئی غم نہیں ہے، نہ وہ دشمن کا خوف رکھتے ہیں نہ وہ دنیاوی مشکلات کا خوف رکھتے ہیں۔ اچھا میں دوبارہ اسی لفظ پہ آؤں گا کہ جب وہ بیسٹ فرینڈ ہیں تو پھر بیسٹ فرینڈ کا فائدہ بھی تو نظر آئے۔ بیسٹ فرینڈ کا فائدہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک شخص جو بیمار ہو جاتا ہے، دنیا کے ڈاکٹر اسے لا علاج قرار دیتے ہیں، لیکن جب وہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، یہ اولیاء کی کرامت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان پر انعام ہے، ہوتا اللہ کی طرف سے، مگر جس کے ہاتھ پر ہو رہا ہے اس کے لیے کرامت بن جاتا ہے۔ تو جب وہ بیمار جو دنیا بھر سے ٹھوکریں کھا کر، مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر مبارک پر آتا ہے، دعا اللہ سے ہی کرتا ہے، مگر اس مبارک ہستی کا وسیلہ دے کر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین حضور خواجہ خواجگان کے صدقے، دیکھو شفا اللہ ہی عطا فرما رہا ہے، لیکن کیا ہے، خواجہ صاحب وسیلہ بن رہے ہیں۔ وسیلہ اس لیے بن رہے ہیں کہ خواجہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسا قربان کیا، رب العالمین نے ایسا قبول فرمایا کہ آج دنیا ان کے فیض سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ تو بنیادی طور پر اولیاء اللہ کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب مقام ولی سمجھ میں آ جائے گا تو پھر کرامت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ میں اس پہ تھوڑا کرامت کی طرف بڑھوں گا۔ کرامت کہتے کسے ہیں؟ کرامت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمارے بہت سے عوام کو جو مطلب نیو کمر ہیں، جو نوجوان ہیں ہمارے، ان کو زیادہ تر ان اصطلاحات اور ان ٹرمینالوجی کا جو ہے نا علم نہیں ہوتا۔ کرامت ہو معجزہ ہو، دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، بس صرف شخصیت کا فرق ہے۔ شخصیت کا فرق ہے۔ وہ کام جسے عقل ناممکن جانے، جو عقل جسے ناممکن جانے کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ کام کسی نبی کے ہاتھ پر ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور وہی کام کسی ولی کے ہاتھ پر ہو جائے اسے کرامت کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کرامت اور معجزے کو بیان فرماتا ہے قرآن میں۔ تیسرے پارے میں بھی ذکر ہے، 7ویں پارے میں بھی ذکر ہے۔ تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل عمران میں اس بات کو ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے لوگو وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ۔ چار باتیں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر فرمائی. فرمایا اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے. ابرہ الاکمہ, اکمہ اس نابینا کو کہا جاتا ہے ریحان بھائی جو بچپن سے ہی نابینا ہو, یعنی اپنی ماں کی والدہ کی کوکھ سے ہی نابینا پیدا ہوا, جس کی آنکھ میں نظر نور ہے ہی نہیں. ایک تو وہ شخص ہے نا کہ وہ آنکھ والا ہوتا ہے, بعد میں بیماری موتیا یا اس کا علاج بن جاتا ہے, لیکن وہ جو مادر ذات اندھا ہوتا ہے اس کا علاج نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کا علاج کرتا ہوں, ابرہ الاکمہ, میں ایسوں کا علاج کرتا ہوں. پھر فرمایا والابرص, اس دور میں برس کی جو بیماری ہے, دبے پڑ جاتے ہیں جسم پر, اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور یہ ذہن میں رہے ناظرین, یہ میں قرآن بیان کر رہا ہوں. فرمایا وابرص, اور جو ابرس یعنی برس کی بیماری والے لوگ ہیں جن کو دبے پڑ جاتے ہیں, اس وقت طب کا بڑا زور تھا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو طب اور حکمت اور یہ جو ڈاکٹریٹ ہے یہ پھیلی ہوئی تھی, ڈاکٹروں کا زمانہ تھا. اس دور میں اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا. فرمایا میری بارگاہ میں آؤ, میں تمہیں اس کا بھی علاج دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, تیسری بات کتنی بڑی بات ہے. فرمایا میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں, لیکن کس سے؟ اللہ کی عطا سے. اللہ رب العالمین شفا عطا فرماتا ہے, لیکن آنا عیسیٰ کے در پر ہوگا. برس کی بیماری اللہ شفا عطا فرماتا ہے, لیکن آنا عیسیٰ کے در پر ہوگا. یہی تھوڑا سا سمجھنا ہے. وہ لوگ کیا کہتے ہیں شفا تو اللہ دیتا, یہاں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں شفا اللہ ہی دے رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ شفا اللہ ہی دے رہا ہے, لیکن آنا میرے پاس ہوگا. اور آخری بات کیا فرمائے؟ فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ. اب ریحان بھائی کیا کھا کے آئے ہیں صبح ناشتے میں کیا کھا کے آیا ہوں, اور احباب کیا ناشتے میں لے کر آئے ہیں, کسی نے ناشتہ کیا نہیں کیا کوئی نہیں جانتا. لیکن اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم, میرے پاس آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, تم کھا کے کیا آئے ہو, گھر پہ کیا بچا کے رکھے, تمہارے گھر میں کیا ہے وہ بھی بتا دوں گا. تو یہ وہ کرامات ہیں, لیکن چونکہ نبی کے ہاتھ پر ہوئی تو یہ معجزہ ہے. اور یہی چیزیں جب اولیاء بتاتے ہیں, اولیاء دکھاتے ہیں کرامات, تو وہ کرامات ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جی, گفتگو کا سلسلہ ہے, بیان کا سلسلہ اس وقت جاری ہے, لیکن یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا. جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتے سب میں. مفتی صاحب وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں. اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جو اولیاء کے ساتھ منسوب ہے اسے کرامات کہتے ہیں, اور جو اللہ کے نبی کے ساتھ اگر منسوب ہیں تو وہ معجزات ہیں. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اولیاء اللہ پر. آج کے دور میں لوگوں نے روپ تو دھارا ہوتا ہے پورا کا پورا کہ بال بڑے کر لیے, وہ ایک شال سی اوڑھ لی, انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں, اور آپ دھوکہ دے رہے ہیں ایک طرح سے, لیکن عام انسان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کیسے پہچان کرے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں؟ بہت بہترین آپ نے سوال کیا, اور اس کی آج کے دور میں سمجھتا ہوں ضرورت بھی ہے. سب سے پہلے تو جو بھی اللہ کا ولی ہوگا وہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا, وہ شریعت کا پابند ہے. ولی اصل میں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص فرائض کی تکمیل کرتا ہے, یعنی اپنا کوئی بھی فرض نہیں چھوڑتا, 5 نمازیں بھی فرض ہیں, زکوٰۃ روزے رکھنا یہ بھی فرض ہے, والدین کی اطاعت کرنا یہ بھی فرض ہے, حقوق العباد ادا کرنا یہ بھی فرض ہے. یہ سارے فرائض ادا کرنے کے بعد جب وہ نوافل کی طرف جاتا ہے, یعنی کہ سپوز وہ تہجد بھی شروع کر دیتا ہے, وہ عصر کی 4 سنتیں بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے, پھر وہ اپنے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں, مثال کے طور اس کے رشتہ داروں میں کوئی بیوہ ہے اس کا تو حق ادا کرنا ہی ہے, اس کے علاوہ علاقے میں بھی, محلے میں بھی, پڑوس میں بھی جب وہ خیال یعنی نوافل کی نیکیاں, صدقات جو فرائض ہیں اس سے زیادہ صدقہ دینے لگتا ہے, جب یہ زیادہ نیکیاں کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے میں اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہوں. تو یہ شریعت کی پابندی کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا پسندیدہ بندہ بناتا ہے. تو وہ شخص جس نے شریعت کے خلاف 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں, یا ایسے لمبے لمبے بال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں تھیں لیکن شانوں سے نیچے نہیں آتی تھیں, اب یہ خواتین کی طرح بڑے بڑے بال رکھنا, خواتین سے مشابہت اختیار کرنا, حضور نے اس سے بھی منع فرمایا. حضور نے فرمایا مردوں کے لیے عورتوں اور عورتوں کے لیے مردوں جیسی شکل اختیار کرنا ناجائز ہے. تو اب یہ جو شریعت کے خلاف اپنے بال لمبے لمبے رکھے ہوئے ہیں, ہمارے لوگ سمجھتے ہیں یہ بزرگ ہیں. پھر سب سے بڑی بات, ایسے لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے, پابندی نہیں کرتے, نماز اگر پڑھی نہیں پڑھی تو بولا مدینے میں پڑھتے ہیں. اس طرح کوئی ولایت نہیں ہے, یہ صرف اور صرف سراسر دھوکہ ہے. ولی کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہوگا, بلکہ جو پابند شریعت لوگ ہیں
تہجد گزار ہیں ان سے بھی وہ الگ نظر آئے گا. اس کی عبادات کا جو منہج ہوگا, جو اس کا مرتبہ ہوگا, وہ نظر آئے گا باقاعدہ. کیونکہ ولی تو ہوتا وہی ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. مطلب یہ ہے کہ اس کے اعمال کو دیکھ کر, اس کی کردار کو دیکھ کر, اس کی سیرت کو دیکھ کر انسان خود بخود سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے اوپر ایک رقت طاری ہو جاتی ہے کہ یار یہ ہے اللہ والا. تو جب اللہ والا زبان سے نکلے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اسی طرح چادر ڈال دینا, یہ بلکہ یہ جو خرقہ پوش ہوتے ہیں نا, یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں میری بہن, یہ بتاتے نہیں ہیں. یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں, یہ بتاتے نہیں ہیں. کیونکہ ولی کے لیے اپنی کرامت کو چھپانا لازمی ہوتا ہے. یہ جو ڈھول بجاتے ہیں اور بتاتے ہیں, باقاعدہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ بھائی یہ کرامت ہو گئی, وہ ولی ہوتے نہیں ہیں. ولی تو وہ ہوتے ہیں جو چھپاتے ہیں, جو کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, کسی کے کام آتے ہیں روحانی طور پر, جسمانی طور پر, تو بتاتے نہیں, اعلان نہیں کرتے. اسی لیے ولی کی مثال آپ سمجھ لیں 24 کیرٹ سونے کی طرح ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اس طرح ہر گلی میں آپ کو ولی نہیں ملے گا. ولی کو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا, ولی اللہ کو آپ نے تلاش کرنا پڑے گا. وہ جس کی صحبت آپ پر اثر انداز ہو, وہ جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو روحانی تسکین ملے, آپ کے ایمان کا باقاعدہ آپ کو ترقی محسوس ہو کہ یار ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر مجھے توبہ کا شوق ملا ہے, مجھے اللہ کی بارگاہ میں آنے کا ذوق پیدا ہوا ہے, مجھے اللہ کی بارگاہ میں رونے کا, میری آنکھیں پہلے بہتی نہیں تھی. لوگ تو ایک منٹ سے بھی پہلے نا دعا بند کر دیتے ہیں, دعا ہی نہیں ہو سکتی. لیکن پھر جب ایسے اولیاء اللہ کی نظر پڑتی ہے نا, فرمایا نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو جب ایسی کیفیت آپ دیکھیں تو وہ ولی ہوتا ہے. یہ سب اس میں نہ جائیں جس نے مثال کے طور پر شریعت کے مطابق لباس ہی جس کا نہیں, سر سے لے کر پاؤں تک چہرے پر داڑھی پوری نہیں ہے, وہ مسلمان ہے. ہم اسے غیر مسلم نہیں کہہ رہے, مسلمان ہے. وہ مومن بھی ہوگا, وہ ہو سکتا ہے متقی بھی ہو تھوڑے درجے کا, لیکن ولی نہیں ہو سکتا. ولی تو وہ ہے جس پر اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے. حدیث میں اگلا جو حصہ ہے حضور نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو جب ولی پر اللہ کا فیضان ہوتا ہے, روض الریاحین میں علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس سے پہلے درجے کی ولایت مل جائے نا, ولایت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی دوستی کا خرقہ, اللہ کی دوستی کا لباس جسے مل جائے, رب العالمین جسے اپنا نور نظر بنا لے, رب جس پر کرم فرما دے. فرمایا پہلے درجے کا ابتدائی درجہ, فرسٹ سٹیج آف ولایت جسے حاصل ہو جائے, اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں زمین پر ہوتا ہے, نگاہ اٹھاتا ہے تو ساتوں آسمانوں سے اوپر لوح محفوظ پر اس کی نظر پڑ جاتی ہے. یہ پہلے درجے کے ولی کا مقام ہے. تو جو حضور غوث اعظم ہیں ان کی کیا بات ہے. حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں تو لوگ بچے لے کے آتے تھے, روتے تھی مائیں, یہ واقعہ سب سچے ہیں, روتی تھی کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے. فرمایا آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو اللہ کی مرضی ہے, لیکن اللہ کی تقدیر میں ایک تقدیر ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس میں تبدیلی بھی ہوتی ہے. تقدیر کی 3 قسمیں علماء جانتے ہیں. ایک تقدیر ایسی ہے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے کسی کی دعا سے, کسی کے صدقے سے. حضور غوث اعظم پھر جب نظر ڈالتے ہیں لوح محفوظ پر تو پھر دیکھتے ہیں کہ ہاں تھوڑا سا چانس ہے, تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ بندی بہت پریشان ہے, میں تجھے میری جو چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں, جو بھی صدقہ ہے, جو بھی ہے, جو واسطہ ہے میرا, وہ قبول کر لے, اور میرے در پر یہ آئی ہے, اپنی اس بندی پر کرم فرما. تو پھر وہی کہوں گا کرم اللہ فرماتا ہے, لیکن غوث اعظم کے دربار سے ہوا. خواجہ صاحب کی بارگاہ میں ایک شخص نابینا ہے, خواجہ صاحب اسے آنکھ عطا فرماتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہے کہ حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اس وقت کے بڑے بڑے جب آپ آئے تو ہندوستان میں ایک تو کفر کا دورہ تھا, دوسرا جادوگروں کا دورہ تھا. تو جادوگروں کے جو سردار تھے وہ ہوا میں اڑنے لگے, ہوا میں اڑ کر اوپر سے حملے کرنے لگے. حضور خواجہ خواجگان نے فرمایا تم ہوا میں اڑ رہے ہو, ہم ہوا میں نہیں اڑیں گے, اڑ سکتے ہیں اڑیں گے نہیں, ہم اپنی جوتی کو حکم دیں گے. آپ نے اپنی جوتی کو حکم دیا. جوتی جو ہے یہ سب مورخین نے لکھا ہے خواجہ صاحب کی تاریخ میں, اور یہ جو جے پال جادوگر ہے یہ بعد میں اللہ کا ولی بن گیا, اللہ نے ولایت عطا فرمائی. حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں اتنی عقیدت مسلمان ہوا, پھر اتنی عبادات ریاضات کی کہ نگاہ ولی سے ولی بن گئے. خواجہ صاحب تو بڑا نام ہے. تو پھر کیا ہوا کہ وہ جوتی جا کر ان کے سر پر پڑی, انہوں نے کہا خواجہ صاحب بس میں آپ کی بارگاہ میں ایمان قبول کرتا ہوں. تو یہ ولایت نہیں ہے, یہ سب ڈھونگ ہے, اس سے بچنا چاہیے. ان سب سے پہلی شرط یہ ہے شریعت مطہرہ کا پابند جو شخص ہے اس کے پاس رہیں, کرامت نہ بھی نظر آئے. یہ کرامت دکھاتے نہیں ہیں, کرامت ظاہر ہو جائے تو یہ اسے چھپا لیتے ہیں. دوبارہ عرض کر رہا ہوں ولی کے لیے کرامت کو چھپانا لازمی ہوتا ہے, اور نبی اپنے معجزے کا اعلان فرماتا ہے. سبحان اللہ. اچھا کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہے کہ پورا ہی ایک جو آپ نے جو کچھ بیان کیا
جی وہ کہتے ہیں ہر کسی کے نیگیٹو ہوتے ہیں اور پازیٹیو ہوتے ہیں، Positive پورا بھی ہی ہوتے وہ ایسا روپ بھی دھار کر بیٹھتے ہیں. اب جو جا رہا ہے ان کے پاس، کیا یہ اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے کتنا قریب ہے، اسے اصل دکھ بھی رہا ہے یا نہیں دکھ رہا، کہ اللہ اس پر اپنا کرم کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا، کہ اس کو پہچان ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی صحیح ہے؟ فرمایا. یہ بھی فرق ہے، اس سے بھی فرق پڑتا ہے. بالکل. حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی جو فراست ہے نا اس سے ڈرو. مومن کی فراست جو ایمان کا ایک آئینہ ہے نا میری بہن، وہ آئینہ اللہ کا انعام ہے، لیکن ہم ایمانی طور پر اتنا کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمارا وہ آئینہ کہیں ٹوٹ سا گیا ہے. ورنہ تو بندہ مومن ولی تو ولی ہے، ان کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن جو ایمان والا ہے وہ بھی آتے ہوئے شخص کو نا اس کے دل صدا دے دیتا ہے کہ یار یہ بندہ مزیدار نہیں ہے. اس کا دل جو صدا دے رہا ہے نا، جو ولی مومن کی بات ہو رہی ہے، ہم سب ایمان والے ہیں. اب میں بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہمارا یہ آئینہ خراب ہو گیا ہے، دھندلا ہو گیا ہے. تو وہ کیوں بتاتا ہے کہ وہ جب اللہ پر یقین کرتا ہے نا، دل میں، دل کا نام ہے نا، دل میں اللہ رب العالمین کی ذات کا تصور ہونا، جب وہ یقین کرتا ہے کہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، سب کی مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، سب کو دینے والا اللہ ہی ہے، وہ جب اپنے رب سے ہمہ وقت بات کرتا ہے اور رب کی نافرمانی کوئی نہیں کرتا، جب وہ رب کی نافرمانی کرنے لگتا ہے نا، تو پھر یہ جو دل ہے، یہ جو آئینہ ہے، اس پہ دھندلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے. جب دھندلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہمیں کوئی مداری ولی نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی عامل، کسی کے پاس کوئی جنات بھی ہوتے ہیں نا، بعض لوگوں کے پاس جنات ہوتے ہیں، عاملین ہوتے ہیں، موکل ہوتے ہیں، تو موکل کے ذریعے بھائی یوں کیا، ہاتھ میں بادام آ گیا، ہم بولتے ہیں یہ تو پہنچا ہوا ولی ہے. او بھائی یہ پہنچا ہوا ولی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی موکل ہوگا، یہ اس کی ولایت نہیں ہے. تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ دیکھنے والے کا یا جانے والے کا 100% قصور ہے کہ وہ خود اپنی بے عملیوں کی وجہ سے اس نے اپنے آئینے کو بجھا دیا. ورنہ میری بہن ہم نے بہت سے ایسے بزرگوں کو دیکھا جو علماء نہیں ہیں، جو مفتیان کرام نہیں تھے، لیکن ہمارے خاندان میں آس پاس پڑوس میں ایسے بزرگ تھے جو نمازی پرہیزگار تھے. وہ ریحان بھائی انہوں نے بہت دفعہ بولا یار اس بندے کے پاس نہیں جایا کرو، دنیا ان کو ولی بول رہی ہے، بڑا بول رہی ہے، اس کے پاس نہیں جایا کرو. بات کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کا روپ نظر آ گیا. ان کو کیسے پتا چلا؟ ان کے دل میں ایک آئینہ ہے ایمان کا ایک. اس لیے حضور نے فرمایا مومن اپنی فراست سے دیکھتا ہے. تو مومن تو بنے نا. مومن کیسے بنتا ہے؟ مومن کے لیے ابتدائی شرط یہ ہے کہ مومن جو ہے رزق حلال کھاتا ہو، کیونکہ حرام جو ہے اثر انداز ہو جاتا ہے، آپ کی یہ روحانی طاقت ہے سب خراب کر دیتا ہے، دھندلا کر دیتا ہے. تو بنیادی طور پر اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو سب سے مین چیز جو ہے نا علماء ہے. آپ علماء حق جو ہیں ان سے رابطہ جوڑیں، ان سے پوچھیں کہ یار آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے، آپ اگر انہوں نے آپ کو کوئی شخصیت ریفر کی کہ یہ فلاں بزرگ ہے ان کی بارگاہ میں جائیں، تو پھر ایک اور عالم دین جو مستند ہے ان سے بھی لے لیں، 2-3 سے ویریفیکیشن تصدیق لے کر پھر آپ جائیں، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے، ایمان اور کفر کا معاملہ ہے. ہم ولی سے اس لیے تعلق جوڑتے ہیں میری بہن، اس تعلق کے ساتھ، اس نسبت کے ساتھ کہ کل بروز قیامت یہ اولیاء تو بہترین مقامات پر ہوں گے، اعلیٰ ان کے مناصب ہوں گے، ان کے اعلیٰ مسندیں ہوں گی، تو ہم ان کی بارگاہ میں جائیں گے، ہم کہیں گے اب آپ ہمیں داخل جنت آپ اللہ کی بارگاہ سے کروا دیں. تو ایسا شخص بہت سوچ سمجھ کر اور ڈھونڈ کر تلاش کر کے اس کو اس کی بارگاہ میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، آمین ثم آمین. اور اس وقت آپ سے گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنا جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا،
جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ اور میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، یہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بندے رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتے صبح میں۔ اور مفتی صاحب، مزارات پہ حاضری کا صحیح طریقہ اور جو نظر آ رہا ہے، جو رائج ہے، اس میں کتنا فرق ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، اس طرف آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ بنیادی طور پر کیا مزارات پر جانا صحیح ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سوال ہے نا کہ مزار پر جانا صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس امت کے المیہ ہے ایک، یعنی جس طرح اور ہماری پریشانیاں ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز میں سوالات اور اعتراضات کا شکار ہو گئے ہیں جو ہماری دین کا بنیادی حصہ ہے۔ بنیادی حصہ اس لیے مسلم امت جہاں جہاں ہے، بلکہ نان مسلم کنٹریز بھی جو ہیں، آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو اسلام کی دو علاماتیں نظر آئیں گی عمارتوں کے طور پر، ایک مسجد اسلام کی نشانی ہے اور ایک مزار ہے۔ اولیاء اللہ کے، صحابہ کرام کے، انبیاء کرام علیہم السلام کے جو مزارات ہیں، یہ اسلام کی نشانی ہے، کیونکہ باقی لوگ تو مزارات نہیں بناتے، یہ اسلام ہی بناتا ہے۔ تو ہر گلی میں، پاکستان میں، ہندوستان میں اور ان ممالک میں تو بہت زیادہ ہیں، عراق میں یہاں تک کہ انفیکٹ عراق میں، ترکیہ میں بڑے مزارات ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ روم رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے مزارات جو ہیں، صحابہ کرام کے مزارات موجود ہیں۔ تو ہر گلی میں، ہر محلے میں جو مزارات موجود ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یار اس پہ جانا ہی جائز نہیں ہے۔ تو بھائی، یہ مزار کیا آج کے دور میں بنے؟ اس 100 ایئرس کے اندر اندر، اس صدی کے اندر اندر بنے، یا یہ 1400 سال سے بن رہے ہیں؟ سب سے بڑا مزار ہے پر انوار، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف موجود ہے۔ اور پچھلے انبیاء کرام کے مزارات آج بھی کچھ کچھ نظر آتے ہیں۔ آج جو ہم کعبے کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، یہ وہی مقامات ہیں جہاں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزارات موجود ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی قرآن میں تعریف کی ہے اللہ نے۔ مسجد اقصیٰ کی تعریف کا وجہ کیا فرمائی؟ بارکنا حولہ، 15ویں پارے میں پہلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، فرمایا بارکنا حولہ، ہم نے اس مسجد اقصیٰ کو عزت اس لیے دی ہے کہ اس کے ارد گرد انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو اس وقت کی بات ہے جب اسلام آیا بھی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مزار تو اسلام کا بنیادی لازم جز ہے، یعنی کہ ولی کو یا نبی کو جو تعظیم امت دیتی ہے، جو تعظیم امت دیتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی مقبول ہے، تبھی چلتا چلا آ رہا ہے، سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مزار پر جانا بالکل جائز ہے، باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ اور وہاں جا کر، اب اگلی بات، وہاں جائیں تو کیا کریں؟ وہاں جا کر پھر وہی بات، مسجد میں ہم جا کے کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا مسجد کے فرش اور مسجد کے محراب پر یہ تصور ہے کہ اس محراب کے سامنے بیٹھیں گے تو اللہ دے گا، گھر میں نہیں دے گا؟ گھر میں بھی دے گا، لیکن مسجد میں اس لیے جاتے ہیں وہ بابرکت مقام ہے، وہاں ہم وقت نماز ہی ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جو صاحبان مزار ہیں، وہ چونکہ ایک مبارک جسم ہے،
وہ عام جسم نہیں ہے، یہ وہ جسم ہے جس نے اپنی زندگی عبادات میں گزار کر برکتوں والا کر دیا ہے خود کو، رب نے اس پر اپنی رحمتیں کر کر یہ برکتوں والا ہو چکا ہے۔ اب اس جسم کی برکتوں سے اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے رحمتوں والا کر دیا ہے۔ پھر وہاں میری بہن آپ بھی جاتی ہیں، لوگ بھی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ میں ان مزارات کی بات کر رہا ہوں جہاں خواتین کے لیے الگ اور مرد حضرات کے لیے الگ، کیونکہ اب یہ اگلی شرائط ہے کہ جو مزارات کے متولیین ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کریں، اختلاطی نظام جو ہے یعنی خواتین اور مردوں کے نظام الگ رکھیں، ان کی حاضری کا پردے کا سسٹم رکھیں، اور بہترین بہت سے مزارات ایسے ہیں جہاں بہت بہترین طریقے سے، تو وہاں آپ جائیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں صاحب مزار کی برکت سے دعا کریں۔ وہاں اتنی عبادت اللہ کی ہوتی ہے، کچھ لوگ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو جہاں اتنی عبادات ہوں اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں، اسی برکتوں سے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ جگہ کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جگہ میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اب رہا یہ بات کہ بعض لوگ جاتے ہیں مزار پر، تو کچھ لوگ ظاہر سی بات ہے ہر قوم میں اور آج کے دور میں کہوں گا جو دین سے دوری، علماء کی صحبت سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں، ہلڑ بازی کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، بعض لوگ چیخ چیخ کر نعرے لگاتے ہیں، اور ان کا مقصد جو ہے نا بس وہ ایک نعرہ تو ہوتا ہے لیکن وہ کوئی تلاوت کر رہا ہے اس کا ذوق خراب کرتے ہیں، کوئی حاضری میں مصروف ہے۔ حاضری قلب بھی تو ہوتی ہے نا حضرت، اصل تو حاضری ہے، یعنی صاحب مدار سے اپنا ایک تعلق جوڑنا ہے، صاحب مدار سے اپنا ایک تعلق جوڑنا ہے۔ جو عالمگیر حجتی جو بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں ان کے بارے میں یہ آتا ہے ان کی سیرت میں کہ بہن وہ جس مزار پر جاتے تھے سلام کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ اگر مزار سے سلام کا جواب نہیں آیا تو یہ مزار صحیح نہیں ہے، اور ان کو جواب ملتا تھا، ان کو جواب ملتا تھا مزار سے، ان کو وہ روحانی ان کا ایک تعلق تھا۔ تو ایسے صاحبان کشف ہوتے ہیں، ان کا ایک تعلق ہوتا ہے کہ ان کو جواب ملتا ہے، تو اس لیے صاحبان مزار کے پاس جانا چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جا کر اپنی عبادت میں مصروف رہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کریں، تو اللہ رب العالمین ان کے وسیلے سے کرم فرماتا ہے اور دعائیں لوگوں کی قبول ہوتی ہیں، ان کے کام بھی بنتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ وہاں کوئی ایسا غیر شرعی کام نہ کریں کہ بعض لوگ چوم لیتے ہیں، بعض لوگ چوکٹ کو چومتے ہیں، لگتا ہے جیسے سجدہ ہو رہا ہے، بعض لوگ ہلڑ بازی مچاتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں۔ اس سب چیزوں سے مسجد میں بھی یہ چیز ناجائز ہے، گلی میں بھی ناجائز ہے، اپنے گھر میں بھی ناجائز ہے، اور مزار پر اور زیادہ ناجائز ہے کہ وہ ایک پبلک پلیس ہے، پھر دوسروں کو غیروں کو موقع ملتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو ابھی میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں آج کل جو ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب آئے ہیں تو مختلف اجتماعات ہو رہے ہیں، اس میں ایک عیسائی یہی سوال کرتا ہے کہ ہم اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا خدا مانتے ہیں تو مسلمان بھی تو باباؤں کو خدا مانتے ہیں، تو مسلمان تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا ذاکر نائک صاحب نے کہ بھائی مسلمان کسی بابا کو خدا مانتے ہی نہیں ہے، تو کوئی بھی نہیں مانتا، داتا صاحب کو کوئی خدا نہیں مانتا، غوث اعظم کو کوئی خدا نہیں مانتا، خواجہ صاحب کو، ان سب کو ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کی عطا سے ان پر کرم ہوا ہے، ان کے صدقے ہم پہ کرم ہو جاتا ہے، کوئی نہیں مانتا۔ لیکن بعض کمزور ذہن کے لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ جو مزار پہ جا رہے ہیں نا، یہ ان کا یہی تصور ہے کہ یہ مزار والا جو ہے نا یہی دیتا ہے، حقیقت میں یہی مدد کرتا ہے، یہ اگر کسی کی مدد کرتے بھی ہیں تو اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اللہ ان کو پر کرم فرماتا ہے، وہ مدد فرماتے ہیں، بات یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا خواتین کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جیسے ویسے تو قبروں پر جانے کی اجازت نہیں ہے خواتین کو، اب مزارات کے لیے ان کا کیا حکم ہے؟ مزارات چونکہ یہ جائے برکت ہیں، جائے رحمت ہیں، تو جیسے میں نے مختصر تو عرض کیا تھا کہ وہ ان مزارات پر جا سکتی ہیں جہاں پردے کا اہتمام ہے، جہاں مخلوط نظام نہیں ہے، جہاں کسی طرح کے کوئی فتنے اور کسی شر کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ورنہ اگر وہ اپنی طور پر گھر سے محرم کے ساتھ، جس طرح عمرہ کرنے کے لیے بھی عمرے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، کتنی بڑی عبادت ہے، طواف، آب زمزم، صفا مروہ کی صحیح، وہاں بھی محرم کے ساتھ ضروری ہے، تو محرم کے ساتھ اپنے گھر سے اپنا اہتمام کر کے پھر جہاں جا رہی ہیں وہاں پر بھی دیکھیں کہ اس مزار پر پتہ چل جاتا ہے، فرسٹ ٹائم جب ہم جاتے ہیں ہمیں جانے والے بتا دیتے ہیں کہ یار وہاں اس طرح نہیں ہے، وہاں تھوڑا ماحول اچھا ہے، تو بالکل خواتین بھی جا سکتی ہیں اور صاحبان مزار کے سامنے جا کر اسی طرح عبادات وغیرہ کر سکتی ہیں، لیکن یہ سارے شرائط ہونے چاہیے کہ پردے کا اہتمام ہو، وہاں بھی انتظام ہو، اور خود بھی اپنا انتظام کر کے وہ جا سکتی ہیں، پردے وغیرہ کا جتنا بھی ہے یہ اہتمام کر کے اپنے محرم کے ساتھ وہ مزار پر حاضری دے سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ویسے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن چونکہ یہ کنیکٹ ہو گیا قبروں پر جانے کے حوالے سے، آپ کیا کہیں گے؟ خواتین کو نہیں جانا چاہیے اسلام کی روح سے؟ اسلام میں ویسے تو یہ واقعتاً ہمارا موضوع نہیں تھا، بس آپ نے کنیکٹ ہو گیا ایک دم سے، کنیکٹ ہو گیا اور کنیکٹ کر دیا آپ نے نا، وہ
قبروں پر جانے کے حوالے سے خواتین کا عمومی طور پر فقہائے کرام اس کو منع فرماتے ہیں. اس کی بنیادی طور پر 3 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ قبرستان جو ہے چونکہ خالی مقامات ہوتے ہیں, وہاں پر لوگوں کی آمد و رفت کم ہوتی ہے, تو ایسے مقام پر جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہوتی, اس مقام پر اکیلی خواتین کو جانا یہ فتنہ بننے کا سبب ہے. ہاں, محرم وغیرہ کے ساتھ وہ جا سکتی. یہ میں ابھی آ رہا ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ محرم کے ساتھ, اور وہ جہاں مرد, اور اب محرم کے ساتھ تو جا رہی ہے لیکن وہاں مردوں کا ہجوم زیادہ ہے, وہاں یا اس طرح نہیں ہے کہ خواتین کا الگ سے کوئی راستہ ہے اور خواتین اس پر جا کر جو خاص قسم کی ایک جس قبر پر انہوں نے جانا ہے اپنے والد والدہ وہاں جا کر آ جائے, پھر تو جا سکتی ہیں. لیکن اگر اس طرح نہیں ہے, وہاں اور مرد حضرات کھلا قبرستان ہے, تو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے عمومی طور پر. اس کی وجہ یہی فتنے کا خوف ہے, کیونکہ قبرستان ایسا مقام ہے جہاں جو ہے شریر لوگوں کو شرارت کرنے کا موقع آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے. اس وجہ سے اگر تو ساری پابندیاں وہاں موجود ہیں, محرم کے ساتھ پردے میں کوئی خاتون کسی کی قبر پر جانا چاہتی ہیں تو وہ جا سکتی ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا, یعنی پورے اہتمام کے ساتھ قبر پہ جانا اعتراض نہیں ہے, بلکہ وہ جو طریقہ کار ہے, طریقہ کار ہے, اور جو معاشرے کی طرف سے نقصان اس کو پہنچ سکتا ہے, اس کی وجہ سے علماء نے جو ہے منع فرمایا ہے. منع اس لیے فرمایا ہے, اگر کوئی اہتمام ہے, بعض ایسی خبریں ہوتی ہیں جیسے کہ بعض لوگ جو ہے اپنے ہی گھر میں یا اپنے ایک محلے میں 2 4 6 قبریں ہوتی ہیں, وہ خاص اپنے خاندان والوں کی, تو وہاں بالکل جا سکتی ہیں قبر پہ. ایک پرسپیکٹیو جو ہے کہ خواتین قبر میں جاتی ہیں تو قبر والے دیکھتے ہیں, وہ سب بیکار باتیں ہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, وہ سب فضول باتیں ہیں, وہ کوئی بات نہیں. بین کرنے کو میں نے کہیں یہ بھی سنا تھا کہ کیونکہ عورتیں بہت زیادہ بین کرتی ہیں, ان کے اندر برداشت نہیں ہے, تو شاید اس وجہ سے بھی بنائی. صحیح بات ہے, یہ بالکل اچھی توجہ دلائی. یہ بھی کہ عورت پر اپنا خود کنٹرول ہو, واویلا نہ مچائے, شور شرابہ نہ, کیونکہ خواتین تھوڑی جذباتی ہو جاتی ہیں, ان کے جذبات جو ہے نا وہ پھر ظاہر ہو جاتے ہیں, آواز بھی نکل آتی ہے, رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے, تو وہ اسی وجہ سے جو ہے خواتین کا اپنے پیاروں کی قبر پر بھی جانا منع کیا گیا ہے. لیکن اگر یہ ساری شرائط نہیں ہے خاتون میں تو پھر وہ جا سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. اچھا, مزارات پہ جو چادر چڑھائی جاتی ہے پھولوں کی یا ویسے جو جس پہ قرآنی جو ہے الفاظ لکھے ہوتے ہیں, آیات وغیرہ لکھی ہوتی ہیں, وہ ٹھیک ہے. جو اس حوالے سے میں یہ آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گا, اس میں بھی آپ دیکھیں نا, جائز چیز تو ہے قبر پر چادر چڑھانا, چاہے پھولوں کی یا کپڑے کی چادر چڑھانا جائز تو ہے, لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں خراب ہو گئی ہیں. مثال کے طور پر ایک مزار ہے, اب آپ نے اعزاز میں, اور چونکہ وہ لوگوں کی آمد و رفت اور لوگوں کی حاضری کا ایک مرکز بنا ہوا ہے, تو اس کو خوبصورت سجانا یہ حق بنتا ہے. ہفتے میں ایک چادر بہترین سے آپ ڈال دیں, باقی چادروں سے منت مانتے ہیں نا پراپر ایک چادر کی کہ ہم چادر چڑھائیں گے اور پھر وہ چڑھانے جاتے ہیں, وہ اس کا کانسیپٹ پوچھ رہا ہے. نہیں, یہ کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. چادروں کی کوئی منت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. لوگ پراپر مانتے ہیں اور پھر وہ چڑھانے جاتے ہیں. منت جو ہے کسی کو کھانا کھلانے کی منت ہے, عبادات یا متعلقات عبادات جو ہیں ان کی منت ہوتی ہے. چادر چڑھانا یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ میں چادر, لوگوں کی اپنی عقیدت ہے وہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں میں کہہ رہا ہوں نا کچھ چیزیں غلط کانسیپٹ. ہم اولیاء اللہ کے لیے جو اس وقت ابھی نہیں ہے, ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی, اولیاء اللہ جو اس وقت, ابھی تو ہم بات کر رہے تھے پہچان اگر آپ کے آس پاس ہیں, جی جی, تو آپ ان کے قریب کیسے جا سکتے ہیں, ان سے فیض کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اب ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اس وقت نہیں ہے, جن مزارات کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا چادر ضروری نہیں ہے, پھولوں کی چادر ضروری نہیں ہے, پھر کیا کرنا ہے؟ بس وہاں کلام پاک پڑھنا ہے, کیا کرنا ہے بس؟ دیکھیں اولیاء اللہ جو ہیں, ہم جب ان کو کچھ پیش کرتے ہیں نا, جیسے سورہ ملک پڑھ کر آپ نے پیش کر دی, سورہ یاسین پڑھ کر آپ نے پیش کر دی, تو آپ اس لیے پیش نہیں کر رہے کہ ان کی بخشش ہو جائے گی. وہ بخشا ہیں, ان کے درجات بلند ہوں گے, اور یہی تحفہ ہے. حقیقت میں تحفہ یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کر کے, اصل مطلوب کیا ہے؟ اصل مطلوب تو یار کا ذکر ہے, اور وہ یار کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ کا ذکر کرتے ہیں, صاحبان مزار کو ہم تحفتاً پیش کرتے ہیں, صاحب مزار خوش ہوتے ہیں, وہ ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں. اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ اللہ والے. اصل بات یہ ہے نا, اب ہم ایک محلے میں کھڑے ہیں, گلی میں کھڑے ہیں, ہماری زندگی میں کوئی اثر انداز نہیں ہوگا. جب ہم مزار میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک کیفیت سی طاری ہو جاتی ہے, اس پر طاری ہوگی جو دل لے کر گیا ہے, جو صاف دل لے کر گیا ہے, وہ صاحبان مزار سے اپنا تعلق جوڑتا ہے, ان کو کچھ تحفہ پیش کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. بعض لوگ جاتے ہیں گھر میں پورا قرآن پڑھتے ہیں, 3 دن میں 7 دن میں پورا قرآن پڑھ کے آخری پارہ ان کی بارگاہ میں جا کے ختم کرتے ہیں, پورا قرآن ان کے حوالے میں تحفہ. یہ اصل تحفہ ہے. چادر تحفہ نہیں ہے. چادر تو صرف اس لیے کہ وہ مزار کا حسن برقرار رہے,
اس کی برکتوں میں، اور اس کا جو ایک تخیل ہے معاشرے میں، ایک اس کی عزت اور مقام ہے، ایک مقام والی جگہ ہے، تو اس قبر کو، وہ جو مزار شریف ہے، اس کو باقی عام قبروں سے ممتاز کرنے کے لیے خوبصورت سی چادر چڑھائی جاتی ہے۔ اب اس میں ہر 2 منٹ بعد چادر چڑھانے کا کوئی کیونکہ میں کنسیپٹ نے نہیں کہا ہے۔ نا مفتی صاحب منت مانتے ہیں لوگ، تو منت مانتے ہیں، یہ ہے ویسے منت اس میں طرح کہہ سے رہا ہوں نا، ہے نہیں ہے اس طرح، یہ منت نہیں ہے، اس طرح کی کوئی منت نہیں ہے۔ مزارات کے حوالے سے وہاں جا کے کھانا کھلانا یا 7 مرتبہ ان کی بارگاہ میں حاضری دینا، یہ تو آپ کی ایک عقیدت ہے، یہ جائز ہے، لیکن چادروں کی منت، پھولوں کی منت، وہاں جا کر میں وہاں کے فقیروں کو، وہ جو فقیر بھی نہیں ہوتے، وہ وہاں جو نا وہ لڑ پڑتے ہیں بعض دفعہ، زبردستی لے کے ہی چھوڑتے ہیں، وہ کون سے فقیر ہیں؟ فقیر تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی فقیر ہوتے ہیں مزارات پر، کچھ اللہ والے درویش ہوتے ہیں جن کا مزار صاحب مدار سے بھی تعلق ہوتا ہے، اور جن کا اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر کرم بھی ہوتا ہے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں وہ جان ہی نہیں چھوڑتے، وہ جب تک آپ کی جیب سے قائد اعظم کا نوٹ نہ نکال دیں تو وہ جب تک اپنی فقر ان کا ظاہر نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں، یہ کوئی منت نہیں ہے، بچے اس طرح کی چادریں وغیرہ۔ اگر آپ نے صاحبان مزار کے لیے کچھ صدقہ کرنا ہے نا، آپ کچھ 100 روپے 200 روپے، آپ کے گلی محلے میں کوئی غریب ہے یا مزار پہ ہی کوئی اگر بندہ ایسا موجود ہے، ان کو دے کر اس کا ثواب صاحب مزار کو پیش کر دیں کہ جو میں نے آج 1100 روپے کی یا 1000 روپے کی یا 5000 روپے کی، یا خواجہ صاحب کی چھٹی کی نسبت سے 6000 روپے کسی کی مدد کی ہے، یا اللہ اس کا ثواب میں خواجہ صاحب کو پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے ان کی بارگاہ میں تحفہ دینے کا۔ سب سے بنیادی مقصد جو مزار پر جانے کا ہے، میں ایک بزرگ کا واقعہ آپ کو پیش کروں گا، اور یہ بزرگ عام بزرگ نہیں ہے، یہ وہ ہیں دنیا میں جن کو فالو کیا جاتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک، امام شافعی اتنے بڑے بزرگ ہیں، ایک باقاعدہ ایک پورے مسلک کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، شواف مسلک جو ہے۔ جی جی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے چونکہ اساتذہ میں امام اعظم ابو حنیفہ آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب میرا کوئی مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آتا، قرآن و حدیث کا پھنس جاتا تھا، تو میں اپنے استاد محترم حضور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ کر جو کچھ وہ پڑھتے تھے پڑھ کر ان کو نیاز تحفہ پیش کر کے پھر وہ مسئلہ اللہ میرا حل فرما دیتا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا روحانی تعلق جو ہے نا اولیاء سے ہوتا ہے، وہ روحانی فیض ہم لیتے نہیں ہیں۔ ہم اکثر جب جاتے ہیں تو کسی کو بیٹا چاہیے، کسی کو کاروبار کی چمک چاہیے، کسی کو یہ چاہیے، یہ سب چیزیں بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ مانگے، لیکن اصل تو روحانی تعلق، ان سے تعلق قائم رکھنے کے لیے ہمیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ جاتے جاتے میں چاہوں گی صاحب کوئی ایک اچھا سا میسج دے دیں، پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں۔ بس میں یہ کہوں گا 2 باتیں آج کے اس پورے پروگرام کا کنکلوژن۔ اولیاء اللہ کی محبت لازم ہے، اولیاء اللہ کی محبت ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اولیاء اللہ سے محبت کل بروز قیامت ہماری شفاعت کا ذریعہ ہوگی، لیکن اسی اولیاء کے بھیس میں، لباس خضر میں رہزن ہزار پھرتے ہیں، وہ جو اس لباس میں بہروپیے ہیں ان کو پہچاننا بھی ہمارے لیے لازم ہے، اور اس پہچان کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ سے تعلق بھی ضروری ہے۔ اس بہروپیے کو نشانہ بنا کر اپنے اولیاء اللہ سے تعلق نہیں توڑنا، اور اس کی وجہ سے اولیاء سے دور نہیں ہونا، اولیاء کی تلاش جاری رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کے ساتھ ایک تعلق قائم دائم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا اجازت کا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی تھوڑا بہت کوشش کی ہے اپنی طرف سے حصہ ڈالنے کی، جمعۃ المبارک کا اسپیشل ہمارا پروگرام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا درجہ دے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ منڈے کو بھی اسی پلیٹ فارم پر اسی وقت آپ سے ہوگی ملاقات، اور جاتے جاتے ہم درخواست کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا
سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا میرے مولا صدا تحیت و درود